بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ یعلم جان لیا اللہ تعالیٰ نے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ چھٹی دلیل لا الہ الا اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے علم کو دلیل بنایا کہ اے انسان میرے علم کے بارے میں دیکھ لے، میں تو ذرے ذرے کے حالات سے واقف ہوں، اگلے اور پچھلے جو تمہارے اوپر زمانے آئے ہیں ان کے بارے میں ہی خبر رکھنے والا ہوں۔ جب ہر چیز کے بارے میں خبر میں رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے، تو پھر میرے سامنے پکارا کیا کر، مجھے پکارا کر، میرے سامنے عبادت کیا کر، میں تجھے دیکھتا بھی ہوں اور تیری بات سنتا بھی ہوں۔ صرف سنتا نہیں ہوں، ساتھ ساتھ میں تمہیں جی جی کر کے جواب بھی دیتا ہوں۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے کل کے سبق میں نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، وہ مسئلہ یہی علم والا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ہی جانتا ہوں ساری چیزوں کو اور کوئی میرے سوا نہیں جانتا۔ سب سے زیادہ قرآن مقدس میں مسئلہ جو بیان ہوا ہے، اور میں اگر آپ کو اللہ کرے سمجھا سکوں، اگر یوں کہا جائے تو بالکل بے سود نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ مسئلہ پیارا تھا قرآن مقدس میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہی مسئلہ پیارا کیا کہ میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ یہی مسئلہ بڑا پیارا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ تو توحید آتی ہے۔ اگر اوروں کے بارے میں خیال رکھا جائے تو شرک شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توحید والا مسئلہ بڑا محبوب ہے، سارے پیغمبروں کو بھیجا بھی اسی توحید کی خاطر ہے۔ تو بہرحال اس توحید میں سے جو توحید کو ثابت کرنے والا مسئلہ ہے کہ غیبوں کے پیچھے جاننے والا، وہ بھی ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی غیب نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے اعتبار سے ما غاب عنا، ہمارے اعتبار سے غیب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ مسئلہ بڑا پیارا ہے۔ کیسے پیارا ہے بھی؟ قرآن مقدس کا انداز انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مسئلہ پیارا ہے اور میں یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا چھپا چھپا کر رکھتا ہوں، حتیٰ کہ میں نے اس مسئلے کے آگے تالے لگا دیے ہیں اور چابیاں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا مسئلہ پیارا تھا کہ میں نے اس مسئلے کے سامنے لگا دی ہیں تالے کہ غیب کے بارے میں جاننے والا ہوں کوئی اور نہیں ہے، اور ساتھ ساری چابیاں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اے انسان، ہاں سوچ تو صحیح نا، جو چابیاں ہوتی ہیں اور تالے لگتے ہیں وہ پیاری چیز کے اوپر لگتے ہیں کہ فضول چیز پر؟ اونچا بولو، پیاری چیز پر۔ تالے اسی کے لگاتے ہیں، انسان چھپا چھپا کر رکھتا ہے کہ بس میرے علاوہ کوئی نہ جان سکے، جو بہت زیادہ پیاری ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کتنی پیاری، اللہ فرماتے ہیں بہت پیاری ہے۔ میں کسی کو اگر دے دوں کچھ غیب کے بارے میں خبریں تو وہ میری مرضی، وہ پہلے درس ہو گئے ہیں۔ ہاں میں تو پیغمبر کو بھی نہیں دیتا یہ غیب کی باتیں، حتیٰ کہ پیغمبر اپنے محبوب سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ہاں تو کیا کر رہا تھا صدیق اکبر؟ اگر میں دیتا ہوتا یہ مسئلہ، یہ جو میرے پاس خزانے ہیں اس غیب کے، اگر دیتا ہوتا تو میں اپنے نبی کو دے دیتا۔ اور نبی کا حال یہ ہے کہ ابو بکر سب سے زیادہ پیارا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں یا ابا بکر مالک، کیا حال ہے تیرا، کیوں اس طرح آیا ہے؟ تو اس لیے یہ غیب کا مسئلہ اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، اور اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں دیا۔ یہ سبق یاد رکھنا ہے۔ قرآن مقدس کا انداز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، جو میں نے تالے لگائے ہوئے تھے غیب کے خزانوں کو۔ وَعِندَهُ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، وہ انسان جس کے بارے میں تو گمان کرتا ہے کہ بڑے بڑے حضرات غیب کے بارے میں خبریں دیا کرتے ہیں اور غیب کا پتہ ہوتا ہے، وہ بھولا انسان لا يعلمها الا هو، ان کو تو میری چابیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، غیب کا کیسے پتہ چلے گا؟ سبحان اللہ، لا يعلمها الا هو، ان چابیوں کا بھی پتہ نہیں ہے جن کے خزانے کے سامنے میں نے وہ تالے لگا دیے تھے، ان چابیوں کا نہیں پتہ تو غیب کا کیسا پتہ چلے گا؟ کچھ عقل کے ساتھ بھی سوچ لینا۔ ہاں باقی رہ گیا میں یعلم ما فی البر والبحر، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ سمندر کے اندر موجود ہے اور جو کچھ صحرا کے اندر موجود ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو جاننے والا اللہ تعالی ہے۔ جب زمین پر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کتنی کرفتیں تبدیل کر کے آ رہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، او انسان کوئی دانہ ایسا نہیں ہے فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، تری کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ، خشکی کے حالات کو جاننے والا بھی۔ بس چابیاں میرے پاس ہیں، کیونکہ مسئلہ جو قیمتی ہے تالا لگا دیا، چابیاں پھر اپنے پاس رکھ لی، بڑا قیمتی مسئلہ ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ جو علم الغیب والا خزانہ تھا میں نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ حدیث سن لے پھر اب اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کیا کہتے ہیں؟ قال ربیعہ بینی کان بینی و بین ابی بکر شیء، قال لی کلمة کرہتها ثم ندم فقال لی یا ربیعہ رد علی مثلها۔ اللہ اکبر کبیرہ، لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن ربیعہ فرماتے ہیں میرا اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مسئلے کے اندر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے دھیمی آواز والے تھے، ایسا آہستہ بولتے تھے، حتیٰ کہ بار بار پوچھا جاتا ہے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن آج تھوڑے سے غصے میں آ گئے، اونچی آواز نکل گئی، میرے دل کے اندر خیال آیا باقیوں کے سامنے میں تو ایسا ایسا بولتے ہیں، آج زیادہ اونچا بول رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ مجھے یہ بات ناپسند گزری، میرے چہرے کی جو رنگت تھی تبدیل ہو گئی۔ ثم ندم، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے کیا ربیعہ پریشان ہو گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فقال لی یا ربیعہ رد علی مثلها حتی تکون قصاصا، اے ربیعہ جو میں نے بات کہہ دی ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، مجھے بھی بدلے کے اندر اسی طرح کی بات کہہ دے۔ یہ ہے آج۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں جو انبیاء کے بعد جس کا درجہ ہے، ربیعہ مہربانی کر وہی بات لٹا دے، رد علی مثلها حتی تکون قصاصا، اے ربیعہ بھائی جی مہربانی کر، تیرا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے، زبان سے کہہ دیتے ہیں جو کچھ کہنا ہوتا ہے، نہ اگلے کی عزت
تک بچاتے ہیں، نہ اس کو کوئی وقار کا خیال کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں میرے سے بڑا ہے، نہ دیکھتے ہیں میرے سے چھوٹا ہے۔ بس جی بس میں نے یہ بات کہنی ہے تاکہ میں پھنے خان بن جاؤں، تاکہ میرا دبدبہ قائم ہو جائے، لوگ مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں، یار اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑا وسیلہ انسان ہے۔ لیکن وہاں ابو بکر وہاں تیرا کیا حال ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ رد علی مثلھا حتی تکون قصاصا۔ اور ربیہ میں نے جو بات کہی ہے آپ کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، مہربانی فرما مجھ سے بدلہ لے لے، کیونکہ قرآن مقدس کا انداز ہے جو ظالم انسان بن جاتا ہے اس کا کیا حال ہے۔ سورت کا نام سورت الشورى ہے، 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 40 ہے۔ جس انسان نے دوسرے پر ظلم کیا ہے وہ سن لے، کان کھول کر سن لے، یا تو اپنے ظلم کا بدلہ دے دے، ایک صورت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی کی طرح دے دے، جس طرح دل دکھایا ہے اس کا وہ کہہ دے یار مجھ سے بدلہ لے لے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق آج کہہ رہے ہیں۔ یا دوسری صورت کیا ہے؟ فَمَنْ عَفَا، جس کے اوپر ظلم ہو گیا وہ آگے سے معاف کر دے، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، معاف بھی دل سے کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہوگی ہے، اس کو ضرور بدلہ دوں گا۔ یا تو معافی ہے یا بدلہ ہے۔ اگر ظالم انسان اکڑ جاتا ہے تو اوپر والا اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے انہ لا يحب الظالمین، ظالم انسان کو اللہ پسند نہیں کرتے، جتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتا ہے یار رد علی مثلھا حتی تکون قصاصا، مہربانی کر جو میں نے بات کہہ دی ہے اس کا بدلہ لے لے۔ آگے سے حضرت ربیہ کہتے ہیں فقلت لا افعل، میں نے کہہ دیا وہ ابو بکر صدیق تو مجھ سے بڑا ہے، میں تجھے کیسے بدلہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کبھی تجھ سے بدلہ نہیں لینے والا۔ راز نہ ہونا یہ پہلے لوگوں کے اندر تمیز تھی، چھوٹا ہے یا آج کل کوئی نہیں، آج کل تو صرف اپنی اپنی ہے، بس میں تو شاید ہوں باقی تو ہیں بھی کچھ نہیں۔ ہاں ابو بکر صدیق جی لا افعل، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں جس وقت انسان ایسا ہو جائے ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ سورت کا نام سورت طلاق ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2 ہے۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اب راستہ ذہن میں آ گیا، فوراً کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ربیہ یا تو کہنا پڑے گا جس طرح میں نے کہا ہے، بدلہ لینا پڑے گا، یا میں جا کر اپنے پیغمبر کو تیری شکایت لگاتا ہوں، یا تو بدلہ لے لے لَتَقُولَنَّ أَوْ لَتَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ، یا تو بدلہ لے لے جیسی میں نے بات کہی ہے ویسی بات کہہ دے، یا میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے پاس، جا کر میں تیری شکایت لگا دوں گا کہ اللہ کے رسول جی میں نے تو کہا ہے ربیہ کو بدلہ لے لے، لیکن وہ مجھ سے لیتا
بہتر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ربیہ فرماتے ہوں کا میں نے وہی بات کہہ دی. وہ ابو بکر میں کیسے بدلہ لوں دیکھ تو صحیح نا, تو اتنی بڑی اونچی شان والا ہے. اللہ کے نبی بھی فرماتے ہو صاحب دھیان کرنا میرے ابو بکر کو کبھی تکلیف نہ دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے تکلیف دے دوں. پھر اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ہاں جس نے ابو بکر کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دے دی ہے. میری جان تو ختم ہو سکتی ہے, میرا مال تباہ ہو سکتا ہے, نہ میں ابو بکر کو تکلیف دوں گا نہ اللہ کے رسول کو تکلیف دوں گا, اس لیے میں بالکل بدلہ لینے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فانطلق ابو بکر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوجہ. حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے, میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے. آج اس وقت دیکھا لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے. بنو اسلم قبیلے کے درمیان سے گزرا تو بنو اسلم قبیلے والوں نے پوچھا ابو بکر کیوں پریشان ہے. آگے سے کہتا ہے یار یہ ہے آگے سے ایسے ابو بکر نہیں بن رہے. آگے سے کہتے ہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے ربیہ کو کچھ کہہ دیا ہے, ربیہ میرے اوپر ناراض ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی کو شکایت لگانے کے لیے کہ ربیہ میرے اوپر ناراض ہے تاکہ مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر بنو اسلم والے کہنے لگے یرحم اللہ ابا بکر لأی شیء یستعیدی علیک. اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے, کیسی شکایتیں لگا رہا ہے. سنو تو صحیح الفاظ سنو نا. اللہ ان پر رحم فرمائے, کیسی شکایتیں لگا رہا ہے. اللہ کے رسول کو بدلہ دینے کی شکایتیں لگا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے سے ربیہ بھی آ گئے. ربیہ سے پوچھتے ہیں یار کون سی شکایت لگا رہا ہے. آگے سے ربیہ کہتے ہیں یار آپ کو بتلایا تو ہوگا حضرت ابو بکر صدیق نے, لیکن کیا کروں بڑا ہے میں بدلہ نہیں لے سکتا. جا کر اللہ کے رسول جیسے فیصلہ فرما دیں گے مجھے قبول ہے. ہاں پھر ربیہ بھی آگی. حضرت ابو بکر صدیق پہلے پہنچ گئے. جب پہنچے تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما لکا, اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے, کیوں پریشان ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ غیب کے خزانوں کا مالک ہے تو کون ہے. اونچا بولو, غیب کے خزانوں کا مالک ہے تو کون ہے. اللہ نے اپنے پاس چابیاں رکھی ہوئی ہیں, کسی کو نہیں دی ان کے خزانوں کی چابیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حوالہ بھی سنتے جاؤ. سورت کا نام سورت التغابن ہے, آیت نمبر 4 ہے, 28 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہوتا ہے, جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو تم اعلانیہ کر دیتے ہو, اتنا چھپا لو کہ دل والی بات دل میں رہ جائے تو واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے. ابو بکر مالک کیا ہو گیا, کہاں صحابہ. مسئلہ تو سمجھ آ گیا. پیارا ہے حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے کا بھی علم نہیں ہے, کیونکہ ساری چیزوں کا علم ہے تو کس کو ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ صاحب بڑے پیارے ہیں جی وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں جی, یہاں پر پکارو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ بازو لمبا کر کے دریاؤں سے نکال لیتا ہے. اللہ کے رسول سے بڑا کون پیارا ہو سکتا ہے. اللہ کو بولو کوئی ہے, کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کون پیارا ہو سکتا ہے. مالکا یا ابا بکر, کیا ہو گیا ابو بکر. فقال له القصة
قصہ تھا، سارا قصہ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست من اہل ھذا، اے ابوبکر صدیق تو پریشان نہ ہونا، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ظلم کیا کرتے ہیں۔ شاید تو نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں تو نعوذ باللہ ظلم کر بیٹھو، نا میں پیغمبر کی زبان سن لے تو ان ظالموں میں سے ہے نہیں ہے، تو بڑا مظلوم انسان ہے نا، میں تو تیرے ساتھ رفاقت گزار چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو کتنا مظلوم ہے، تو کتنا عاجز ہے، تو کتنا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، اس لیے تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ فقال لربیعۃ قل یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ربیعہ تو میرے یار ابوبکر صدیق کو کہہ دے، اللہ کے رسول جی کیا کہوں، کہہ دو یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بس جب میں نے کہا فقلتها، میں نے جب یہ بات کہی ہے، فانطلق ابو بکر وهو يبكي، وہ جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ آہا میں نے جو دنیا کے اندر بات کہی تھی اس کا بدلہ ہو گیا، ورنہ تو قرآن مقدس کے اندر کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا، مریم سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 71 اور 72 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہر ایک انسان نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یقینی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم کے اوپر سے وارد ہونا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو اللہ کے سامنے ڈرتے رہتے تھے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو ہم اودے منہ جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ آج ابوبکر صدیق رو رو کر جا رہا ہے، اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان ظالموں میں سے تو نہیں پیدا کیا، میں تو تیرے سامنے ڈر ڈر کر جا رہا تھا۔ بس جا ہی رہا تو اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، سورت ایک لے کر، سبحان اللہ، سورت کا نام سورت اللیل ہے، اور 23واں پارہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اے پیغمبر جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آج سے فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جہنم سے بچا دیا ہے۔ کون سا ابوبکر صدیق؟ اللہ تقیٰ، جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ آج ہی سے جہنم سے حضرت ابوبکر صدیق کو میں نے بچا لیا، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور حال یہ ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ یہ انسان اللہ سے ڈر بھی جاتا ہے۔ لہذا آج سے میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ سبق تو سمجھا یہ رہا تھا، یہ علم غیب والا جو مسئلہ ہے، غیب کے خزانوں کو جاننا، اللہ کے لیے یہ بات سمجھو۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہم بہت بڑے اپنے آپ کو بچا لیں گے ظلم سے۔ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، فلاں کو راضی کریں، فلاں حضرت کو راضی کریں، اس کے لیے نذرانے دیں، اس کے بعد اس کو ہماری حالات کا پتہ ہے، ورنہ وہ یہ مار دے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب کچھ کرنے والا ہے تو کون ہے؟ یہ بڑا علم غیب والا مسئلہ اللہ کو پیارا ہے، اللہ نے آگے سے تالے لگا دیے ہیں، اور یہ اتنا پیارا مسئلہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو ہمارے بزرگوں کو کیسے مل گیا؟
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا